بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ذکر چل رہا ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس گفتگو کو نقل فرمایا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی. میں پہلے ان آیتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ان آیات کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ترجمہ یہ ہے: اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو
پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، یعنی اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ باقی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر، یا ہود کی قوم پر، یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پوچھ ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ترجمے ہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ قوم ایک طرف تو شرک میں مبتلا تھی، اور دوسری طرف یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ یعنی جب اپنا حق لینا ہوتا تو پورا پورا لینے کی کوشش کرتے، اور دوسرے کا حق دینا ہوتا تو ڈنڈی مار جاتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی بھی تعلیم دی، اور جو بدعملی انہوں نے اپنے مالی معاملات میں اختیار کر رکھی تھی اس سے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی۔
لیکن نہیں مانے اور بالآخر ان پر عذاب آیا. یہ خلاصہ ہے. اب قرآن کریم کے الفاظ پر غور فرمائیے. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یہ مدین بستی کا نام ہے، اور در حقیقت مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور انہی کی نسل سے جو قوم پیدا ہوئی وہ مدین کہلائی، اور مدین ہی کے نام سے ایک شہر بس گیا. اب بھی اس نام سے اردن میں ایک شہر موجود ہے. تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. اور یہاں پر بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. بھائی کی طرف سے اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی اجنبی آدمی ان کے پاس نہیں بھیج دیا گیا تھا، بلکہ وہ شخص تھا جس نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری، اور انہوں نے اس کی راست بازی کو، اس کی نیکی کو، اس کے تمام کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی کو ہم نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. تو انہوں نے اپنی جو دعوت دی، ایک دعوت تو وہ ہے جو ہر پیغمبر اپنے قوم کو دیتا رہا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تو وہ دعوت ہے جس سے کوئی نبی خالی نہیں رہا. سب سے بنیادی دعوت توحید کی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور کسی غیر اللہ کی پرستش یا عبادت نہ کرو. لیکن ان کی جو خاص برائی تھی اس کا بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. یہ لفظ بھی، یہ جملہ بھی ان کی دعوت کا ایک بڑا حصہ تھا کہ تم اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ اس قوم کے اندر یہ برائی بہت کثرت سے پائی جاتی تھی، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر کیا. اور اگر قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو عام طور سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر نے جو بنیادی دعوت ہے وہ توحید کی دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے. اور ان کے اندر جو خرابیاں عمل کی پائی جاتی تھیں ان کی طرف کوئی خاص ذکر عام انبیاء کرام کے حالات میں نہیں ملتا، بلکہ بس یہی ہوتا ہے کہ تم سب سے پہلے شرک چھوڑو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ. جب ایمان لے آؤ گے تو پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے اعمال کو درست کرنے کا، بدعملیوں کو سے توبہ کرنے کا. یہ معاملہ بعد میں آتا ہے ایمان لانے کے بعد. تو انبیاء کرام جو اصل دعوت دیتے ہیں وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور جو بدعملیاں اس قوم کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں ان کی طرف فوری طور سے ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے. جب ایمان حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر اعمال کا مرحلہ آتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرنا اور برے کاموں سے بچنا. یہ ایمان کا پھر تقاضا ہوتا ہے. البتہ اس میں دو استثناء ہیں. سارے انبیاء کرام کی اگر آپ دعوت دیکھیں قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر آیا ہے تو وہاں ایک ہی بات ہے، اللہ کو ایک مانو، بت پرستی چھوڑو، شرک سے پرہیز کرو. ان کے کسی بدعملی کا ذکر عام طور سے نہیں ہے دوسرے انبیاء کرام کے. صرف دو انبیاء کرام کے حالات میں ذکر آیا ہے. ایک لوط علیہ السلام کی قوم کہ وہاں توحید کی دعوت بھی دی، اور ان کی جو بدعملی تھی، جنسی بدعملی، اس کے اوپر بھی تنبیہ فرمائی خاص طور پر نام لے کر. اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جس میں وہ ناپ تول میں کمی کی لعنت میں گرفتار تھے، تو اس کا خاص طور پر ذکر کیا. باقی کسی نبی نے کسی بدعملی کی طرف توجہ نہیں دلائی، سب سے پہلے ایمان لانے کی توجہ. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جو شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یعنی جیسا شرک حرام ہے اور جیسے اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ان دو قسم کی بدعملیوں سے بچنا ضروری ہے. ایک جنسی بدعملی جس کا ارتکاب لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، اور دوسرے ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی حقوق العباد کو
پامال کرنا. تو حقوق العباد کی پامالی جس کی ابتدا ہوتی ہے ناپ تول میں کمی کرنے سے، تو اس کو خاص طور پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس لیے ذکر فرمایا. صرف دو باتیں ہیں جو انبیاء کرام میں صرف دو باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے توحید کے ساتھ ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا. تو معلوم ہوا کہ برائیوں میں یہ اصل الاصول ہیں، جنسی بے راہ روی اور ناپ تول میں کمی، یعنی لوگوں کے حقوق مار لینا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو جس طرح شرک سے منع کیا گیا، اسی کے ساتھ انبیاء کرام نے اس کی خاص طور پر تردید فرمائی. اور یہ ناپ تول میں کمی کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ خرید و فروخت کے اندر آدمی ناپ تول میں کمی کرے. چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ اس کو آگے کیا کرنا چاہیے. یہ تو کہہ دیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن آگے کرنا کیا چاہیے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو پہلے تو یہ فرمایا لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپنے میں اور تولنے میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عیش و آرام میسر ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، اور اس مال و دولت کی وجہ سے اگر غور کرو تو تمہیں اس گھٹیا حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی، اگرچہ وہ بھی ناجائز ہے کہ کوئی فقیر ہو اور فقیر ناپ تول میں کمی کرے، لیکن کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے بیچارہ مجبور تھا، اس نے کر دیا. لیکن تم تو اچھی حالت میں ہو، تم خوشحال ہو، تمہارے مال و دولت تمہاری نظر آ رہی ہے. اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے باوجود اگر تم اپنا یہ کام جاری رکھو گے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے تم پر خوف ہے ایک ایسے دن کا کہ جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. ایک ایسے دن کا خوف ہے، ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے. وہ دنیاوی عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ آگے معلوم ہوا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو یا تو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب نازل ہوگا، یا پھر اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لے گا، اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. یہ تو کہہ دیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اب کیا کرو؟ تو اس کے بارے میں فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، اے میرے قوم ناپ تول پورا کیا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو. بظاہر تو جب یہ کہہ دیا کہ کمی نہ کرو تو اس میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ ناپ تول پورا کرو. لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ پورا کرنے کا خصوصی اہتمام کرو. اور یہ خصوصی اہتمام اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اپنی طرف سے یہ خیال کرو کہ اگر کچھ زیادہ چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہے ایفا، کہ کچھ زیادہ چلا جائے تو بہتر ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی آپ کے ذمے کسی کی کوئی رقم یا کوئی چیز واجب الادا ہوتی تو آپ جب واپس لوٹ آتے تو جھکتا ہوا تولتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تلوایا کرتے تھے چاندی، تو یہ الفاظ فرماتا ہے یا بلال زن و ارجح، اے بلال تولو اور ذرا جھکتا ہوا تولو، یعنی کچھ زیادہ دو. ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کا کوئی دین واجب ہوا تو جب ادائیگی کا وقت آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیتے تھے، جتنا واجب ہوا ہے اس سے زیادہ دیتے تھے، اور اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے. ساری زندگی یہ معمول رہا. یہاں تک کہ اگر قرض ہے کسی کا، ہمارے ذمہ واجب ہے قرض، تو قرض کو اگر شروع میں یہ طے کر لیا جائے بھائی مقروض جو ہے وہ جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے گا، تو یہ تو کیا حکم ہے؟ یہ سود ہے، حرام ہے.
لیکن اگر طے تو یہی ہوا تھا کہ میں جتنا لیا تھا اتنا ہی دے گا، لیکن دیتے وقت جو مقروض ہے وہ کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دے، تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو حسن قضا کہا جاتا ہے، اپنے حق سے اپنے ذمہ واجب سے زیادہ ادائیگی کر دینا، اچھی ادائیگی، حسن قضا۔ تو جب بھی کوئی چیز ہمیں دینی واجب ہو کسی کی، کسی بھی حیثیت میں، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ بھئی اتنی برابر سرابر کر کے دے دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کچھ جھکتا ہوا دیں، کچھ زیادہ دیں، تاکہ پورا اطمینان ہو جائے کہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی ہے، اور زیادہ دینے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا معمول بھی یہ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو وصیت جو فرمائی ہے، بہت سی باتیں اس میں بڑی عظیم ہیں، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جو شخص علم دین سے وابستہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جب کسی سے کوئی معاملہ ہو تو اس کے حق سے زیادہ دے اس کو۔ مثلا یہ مثال دی کہ اگر تم نے کوئی گھوڑا کرائے پر لیا یا اونٹ کرائے پر لیا سفر کرنے کے لیے، کرایہ طے ہو گیا، تو جب کرایہ تم ادا کرو تو جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ دو اس کو زیادہ دو۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ خود مستحب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ واجب سے زیادہ ادا کرنا، اور دوسرے اس لیے بھی حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ علم دین کے وقار کا، اس کی عزت کا، اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی کسی شخص سے لین دین کا معاملہ ہو تو فیاضی کے ساتھ ہو، تو علم کی وقت اس کے دل میں بیٹھے گی، علم کی عزت اس کے دل میں بیٹھے گی کہ یہ طالب علم ہے، لہذا اس نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا۔ تو اس لیے صرف اتنے کہنے پر اکتفا نہیں کیا قرآن کریم نے کہ میکیال میزان میں کمی نہ کرو، بلکہ کہا یا قوم اوفوا المیکیال والمیزان، پورا پورا دو۔ اور اگر یہ فرما دیتے قرآن میں کہ زیادہ دو، تو یہ تو ایک ایسا حکم ہو جاتا کہ اس کے خلاف ورزی حرام ہو جاتی، اور بے زیادتی کی مقدار کون طے کرے، کتنا زیادہ دو کتنا دو۔ لفظ تو استعمال کیا اوفو، پورا پورا دو، لیکن پورا پورا ہوگا نہیں جب تک کہ تھوڑا سا جھکتا ہوا نہ دو کہ کوئی احتمال کمی کا باقی نہ رہے۔ تو اوفوا المکیال والمیزان، اور یہ بھی اور بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اور قرآن کریم نے اس کا ذکر متعدد مقامات فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا وضع المیزان اللہ تقسطوا فی المیزان، اللہ تعالی نے ترازو نازل کی ہے تاکہ تم ترازو میں انصاف سے کام لو، بے انصافی نہ کرو۔ اور سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتابیں نازل کی ان کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے ترازو نازل کی، ترازو نازل کی۔ ترازو نازل کرنے کے معنی صرف یہ ترازو جو آنکھ سے نظر آتی ہے جس کے دو پلے ہوتے ہیں، صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے احکام عطا فرمائے ہیں جو جچے تلے ہیں، جچے تلے احکام عطا فرمائے ہیں، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، جس میں اعتدال ہے۔ ساری شریعت جو ہے وہ اعتدال کے اوپر قائم ہے، کہیں افراط اور تفریط نہ کرو۔ ایک طرف حکم ہے کہ بھئی اپنے نفس کو بھوکا مت چھوڑو، کھلاؤ اس کو، اور دوسری طرف حکم یہ ہے کہ لا تسرفو، زیادہ مت کھلاؤ۔ ایک طرف حکم یہ ہے کہ جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو، دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ غرض ہر حکم کو اگر آپ دیکھیں، پوری شریعت میزان ہے، پوری شریعت ایک ترازو ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں ہم نے ایک وسط امت بنایا ہے،
یعنی جس میں اعتدال ہے، جس میں کوئی افراط نہیں، جس میں کوئی تفریط نہیں. لہذا اوف المکیال بالمیزان کے اندر سارے شریعت کے احکام آ جاتے ہیں. جس سے بھی معاملہ کرو اعتدال کے ساتھ کرو، جس سے بھی جیسا بھی حکم آئے وہ اس کے اوپر عمل اعتدال کے ساتھ کرو. اور وہ اعتدال وہ ہے جو شریعت نے سکھایا، جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے سکھایا. وہ اوف المکیال والمیزان بالقسط. آگے دوبارہ فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ ڈالو. کیا مانا؟ جس چیز کا دوسرا کوئی مالک ہے اس کی ملکیت کو ختم کر کے اس کی ملکیت میں کمی کر دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو یہ فرمایا تھا کہ ناپ تول میں کمی کر کے، ناپ تول میں اگر کمی کرو گے تو دوسرے کا چیزیں حق مانا جائے گا. اب یہاں عمومی حکم دے دیا کہ صرف ناپ تول کی بات نہیں ہے، بلکہ جو کسی دوسرے کا حق ہے، اس کی اشیاء ہیں، اس کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت سے تم اس کو محروم نہیں کر سکتے. لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو. جو جس کی ملکیت ہے اس ملکیت کو تسلیم کرو، اس کا اعتراف کرو، اور اس میں کمی کرنے کی کوشش نہ کرو کہ اس کے اوپر ناجائز دعویٰ کر دو، مثال کے طور پر، یا چوری کر لو یا خیانت کر لو جس کے ذریعے اس کے مال میں کمی ہو جائے. یہ جملہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا لوگوں کے چیزوں میں کمی نہ کرو. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کسی کی جائز ملکیت کو بغیر کسی عذر شرعی کے ختم نہیں کر سکتی. وہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کی ملکیت پر دست اندازی کرے بغیر چند شرعی اعذار کے جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ ایک طرف فرمایا کہ ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. حدود پر بھی نہیں رہتا اور اس کے نتیجے میں سارے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے. اگر ہر آدمی اپنے فرائض کو ادا کرے تو پھر زمین میں فساد پھیلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. ہر ایک کا حق ادا ہو رہا ہے، ہر ایک کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، تو زمین میں فساد نہیں پھیلے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حقوق العباد میں کمی کرنا یا حقوق العباد کو ضائع کرنا یہ زمین میں فساد پھیلانے کا سبب ہوتا ہے، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. تو لا تعثوا فی الارض مفسدین، تو یہ سب کام کر کے ناجائز دوسروں کے مال پر ناجائز قبضے کر کے تم زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو عادی تھے نا اس بات کے کہ بھئی ڈنڈی مار مار کر اپنے نفع میں اضافہ کر رہے تھے، اپنے مال دولت میں ان کی بڑھوتری ہو رہی تھی. تو اب یہ اگر ہم تمہارے حکم پہ عمل کریں گے تو ہمارے مالوں میں کمی ہو جائے گی. تو اس کے جواب میں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا جو کچھ بچ رہے، یعنی اس بدعملی سے اجتناب کر کے جو تمہارا جو زیادہ تم لے رہے تھے وہ زیادہ نہ لو، اور اس کے بعد جو تمہارے پاس اللہ کا دیا بچ رہے وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بدر جہاں بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر باقی تم مومن ہو. یعنی دیکھنے میں تو بے شک ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری دولت کی گنتی میں کمی آ جائے، گنتی میں کمی آ جائے گی، لیکن دولت کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو راحت ملے، عافیت نصیب ہو، وہ تمہیں نہیں ملے گی. اس لیے اس کو کہا بقیت اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا باقی مال. اللہ نے جو تمہیں باقی مال، یعنی جو تم نے چھوڑ دیا، جو تم ناجائز طریقے سے کما رہے تھے، رشوت چھوڑ دی، سود چھوڑ دیا، جوا چھوڑ دیا، ناحق لوگوں کا بال کھانا چھوڑ دیا،
تو بے شک دولت میں کمی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد جو بچے گا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بقیت اللہ، وہ اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہا ہے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس وقت مال میں کہ گنتی میں تو کمی آئے گی، لیکن اس کی برکت میں، اس کے فائدے میں، اس کی راحت میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا، وہ تمہارے لیے ہزار درجہ بہتر ہے۔ تو اس کی فکر نہ کرو کہ مال دولت کی گنتی میں کمی آ جائے گی، کیونکہ گنتی میں زیادتی ہونے سے، صرف پیسے کی گنتی اگر بڑھ جائے کسی کے پاس، تو پیسہ خود تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو کھا لے آدمی، یا اس کا لباس پہن لے، یا اس کا مکان بنا لے، یا اس کی گاڑی بنا لے، یا اس کو خود براہ راست استعمال کر لے۔ پیسہ تو اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے راحت کی چیز حاصل کی جائے۔ راحت جو ہے یہ محض پیسے سے خریدی نہیں جاتی، یہ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے بنگلے والے، بڑے بڑی شاندار گاڑیوں والے دیکھو تو دن رات بے چین ہیں۔ بے چین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کبھی بیماری پڑی ہوئی ہے، کبھی مقدمہ بازی ہو گئی ہے، کبھی کوئی گھر کے اندر حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو پیسے بے شک ہیں، لیکن پیسوں کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، راحت آرام، وہ میسر نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس گنتی اگرچہ کم ہے لیکن راحت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ہزار درجے بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے وائز میں لکھا کہ میں نے ایک صاحب تھے، وہ لکھنؤ کے نواب تھے، ان کا بڑا زبردست محل تھا، اور سارے حشم خدم، نوکر چاکر، ساری دنیا کی نعمتیں ان کے گھر کے اندر موجود تھیں، پھل پھول اور ہر طرح کا رزق وغیرہ۔ تو لیکن وہ ایسے ہو گئے تھے کہ بیماری ایسی لاحق ہو گئی تھی کہ ان کو معالج نے یہ بتایا کہ اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ جو قیمہ ہوتا ہے گوشت کا، اس قیمے کو ململ کے اندر رکھ کر اور اس کا جو جوس ہے بس وہ پی سکتے ہیں، اور کوئی چیز آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ اب گھر میں انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، محل بنا ہوا ہے، حشم خدم ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن کھانے کا جب وقت آتا ہے تو وہ قیمے کا بچا ہوا وہ جوس پیتے ہیں بس۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے، محل کی بالکنی میں، سامنے دریا تھا، دریا کے پار ایک شخص کو دیکھا، کسان، معمولی کسان، غریب، وہ دوپہر کو پسینے میں نہایا ہوا آیا اور آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا، اور اس نے گٹھڑی کھولی اور اس میں دو موٹے موٹے روٹ جو ہیں، بڑے بڑے روٹیاں نکالی اور ساگ نکالا، اور وہ مکئی کی روٹی تھی یا کس چیز کی بھی تھی، وہ موٹے روٹ سے وہ ساگ کھا رہا تھا۔ تو اس کے ہر لقمے پر نواب صاحب کو نظر رہا تھا کہ اس کو جو لطف آ رہا ہے اور جو یہ مزہ لے رہا ہے کھانے کا، وہ اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے نمایاں تھا۔ اس نے وہ دو روٹیاں پیٹ بھر کے ساگ کے ساتھ کھائیں، اور پھر وہیں درخت کے نیچے پڑ کے لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ راحت میں تو یہ شخص ہے کہ سارے محل کی مال و دولت مجھے میسر ہے، لیکن میں نہ کھا سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں، اور یہ دو روٹیاں کھا کے سو گیا۔ تو اس لیے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، یہ جملہ بڑا ہی زبردست عظیم سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ اللہ کا دیا جو بچ رہے، یعنی حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کے بعد جو اللہ کا دیا بچ رہے، وہ خیر لکم ان کنتم مومنین، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے برس اگر تم باقی مومن ہو۔ راحت پیسے سے نہیں خریدی جاتی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں بنا کر تو بھیجا نہیں گیا کہ میں زبردستی تمہیں ایمان لے تو تمہیں مسلمان بنا لوں اور زبردستی تمہارے ساتھ کر لوں۔ میں تو ایک پیغمبر ہوں، لہذا دعوت دیتا ہوں، اگر کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں کرو گے تو میرے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں، اور اگر تم پر کوئی عذاب آیا تو میں تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا۔
میں تمہیں بچا نہیں سکتا. ما انا علیکم بحفیظ. قالو جواب میں وہ قوم کیا کہتی ہے؟ یا شعیب الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب نے دو باتوں کی دعوت دی تھی، ایک توحید کی اور دوسرے ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی. دونوں کا جواب یہ دیا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے، تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں، اور وَأَن نَفْعَلَ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، یا اپنے مال و دولت کے بارے میں ہم وہ کام نہ کریں جو چاہیں. یہ ہے ذہنیت کافرانہ مال و دولت کی، کافرانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ ذہنیت. کیا کہ مال ہمارا ہے، اموالنا ہمارا مال ہے تو ہمیں پورا اختیار ہے کہ جو چاہے کریں، ما نشاء جو چاہے کریں. تو تمہاری نماز ہمیں روک رہی ہے اس بات سے کہ ہم اپنے ہمارا مال ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم جو چاہیں کریں. تمہاری نماز ہمیں روک رہی ہے کہ ہمیں اپنے مال میں خود اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے ہمیں منع کر رہی ہے تمہاری نماز. یہ وہ ذہنیت ہے جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے. مال میرا، میں نے کمایا، اپنے خون پسینے سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، اپنی قابلیت سے کمایا. انما اوتیت علی علم عندی. قارون سے جب کہا گیا تو قارون نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ ساری دولت جو مجھے ملی ہے میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی، لہذا جب مجھے ملی ہے تو میرا ہے، مجھے پورا حق حاصل ہے، جس طرح چاہوں کماؤں، جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں. تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تو یہی بات یہاں پر یہ قوم کہہ رہی ہے، اموالنا، یہ ہمارا مال ہے اور اس میں ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں. یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت، کافرانہ ذہنیت. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ یہ مال تم نے خود سے پیدا نہیں کر لیا، تمہیں اللہ نے دیا ہے. لہذا جب اللہ نے دیا ہے تو جس جگہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہاں پر تمہیں وہ خرچ کرنا ہوگا. ان کو دو اس اللہ کے مال سے جو تمہیں دیا ہے. اور قارون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو. دولت اس کام کے لیے استعمال کرو کہ اس سے تمہاری آخرت درست ہو. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ، یہ ہے ایمان کی ذہنیت. اور یہ کہ ہمارا مال ہے ہم جو چاہیں کریں، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، یہ کافرانہ ذہنیت ہے جو انہوں نے کہا. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو. اس کے اندر پہلو میں تمہیں تو نصیحت کر رہا ہوں اور خود اس نصیحت پر عمل نہ کروں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے جا کر وہی کام کرنے لگوں جو
جس سے میں نے تمہیں منع کیا. تو یہ بتا دیا کہ ایک داعی کا کام یہ ہے، یہ نہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تو منع کر رہا ہے اور خود جس چیز کو سے لوگوں کو روک رہا ہے وہ خود اس کا ارتکاب کیے ہوئے. تو اسے بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے. تنسون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کے حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ جن چیزوں روک رہا ہوں وہ جا کر میں اس کے خلاف کروں. تو مجھے جو رزق حسن ملا ہوا ہے، اچھا رزق ملا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ملا ہوا جس طریقے سے تم نے حاصل کیا ہے، لوگوں کی ڈنڈی مار کر. میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، اور رزق حسن ہے، حلال رزق ہے. لہذا ایسا نہیں ہوتا تم کبھی یہ سمجھو کہ میں بھی اسی طرح تمہاری طرح پیٹھ پیچھے یہ ناجائز طریقے سے دولت جمع کر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا کوئی ارادہ اس کے سوا نہیں ہے کہ جتنا ہو سکے میں اصلاح کروں، اپنے معاشرے کی اصلاح کروں. تو پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے. اور پھر علیہ توکلت والیہ وما توفیقی الا باللہ، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے اللہ ہی سے توفیق ملی ہے، میرے اپنا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو لہذا یہ میں اپنے کوئی فائدے کی بات نہیں کہہ رہا، تمہارے نفع کی کہہ رہا ہوں. یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام بس پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں اور میں اللہ پر بھروسہ کر کے تم سے ساری باتیں کر رہا ہوں. اور پھر آگے نصیحت فرمائی کہ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہ اے میری قوم میری مخالفت تو بات پر آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم، کہ تمہیں وہ عذاب پہنچ جائے، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، یا قوم ہود کو پہنچا تھا، یا قوم صالح کو پہنچا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، نہ زمانے کے اعتبار سے نہ مکان کے اعتبار سے. یہ مدین جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بستیوں سے زیادہ دور نہیں تھا، مکانی اعتبار سے بھی، اور زمانہ بھی زیادہ نہیں گزرا تھا. اس لیے فرمایا کہ وہ تم سے کچھ دور نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، پھر اسی سے رجوع کرو. یعنی مغفرت مانگو اپنے شرک سے، اور توبہ کرو اپنے بدعمالیوں سے، اور اللہ سے رجوع کر کے ان کی معافی مانگو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار بہت رحم کرنے والا اور محبت والا ہے، وہ تم سے کوئی دشمن نہیں ہے تمہارا، لہذا تمہاری استغفار کو اور توبہ کو قبول کرے گا. قالو، اس ساری تقریر کے جواب میں کیا کہا انہوں نے کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تم باتیں کر رہے ہو اس میں سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. وَلَوْلَا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے. مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ کوئی بڑا جتھا نہیں ہے جو تمہیں طاقت دے سکے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہ میں تمہارا کچھ زور نہیں چلتا اکیلے کا. یہ دھمکی دے دی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا قوم اراحتی اعوذ علیکم من اللہ، تم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تو کیا میرا جو خاندان ہے تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ طاقت والا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم میرے خاندان کی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پوچھ ڈال رکھا ہے جو میرا حامی و مددگار ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی ساری مالہ و معالے کو خوب جانتا ہے. اعملوا علی ما کانتکم انی عامل، اپنی جگہ رہتے ہوئے تم پھر عمل کرتے رہو جیسا چاہ رہے ہو، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں جیسا جو میرا طریقہ ہے.
بتا دیا طریقہ کہ مسلسل بحث اور مجادلہ کرنا یہ داعی کا کام نہیں ہوتا کہ بس بحث کیا جائے، ادھر سے سوال ہو رہا ہے ادھر سے جواب ہو رہا ہے، ادھر سوال ہو رہا ہے ادھر جواب ہو رہا ہے، تو مسلسل مجادلہ کرتے رہنا یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ حق طریقے سے، حق نیت سے حق بات پہنچا دی اور ان کے ظاہری اشکالات کا بھی جواب دے دیا، اس کے بعد پھر پیچھے نہیں پڑتے، تصدی نہیں کرتے، اس لیے فرماتے ہیں تم اپنے کام کرتے رہو، میں اپنا کام کروں۔ فسوف تعلمون، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر ڈالے گا، ومن ہوا کاذب، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، وارتقبوا، چنانچہ انتظار کرتے رہو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم، تو نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے، وأخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی حضرت شعیب کی بات نہیں مانی تھی، ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ عذاب کیا آیا تھا اس کا ذکر قرآن کریم نے کئی جگہ مختلف الفاظ میں کیا ہے، بعض جگہ صیحہ کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ رجفہ کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ عذاب ذلہ کہا فرمایا گیا ہے۔ تو تفصیل عذاب کی یہ ہے کہ ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا اور طوفان بھی آیا، اللہ بچائے، اور آگ بھی برسائی گئی، ایک بادل آ گیا، بظاہر وہ سمجھے کہ اس کے اندر ہوا ہوگی، جب وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو ان پر اس بادل سے انگارے برسائے گئے، اللہ بچائے، اس طرح سب تباہ ہو گئے۔ تو فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں وہ اوندے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے، ایک ایک کا خاتمہ ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ بعد لمدین کما بعید ثمود، اور یہ فرما دیا کہ یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے واقعات بیان کر کے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں کی تکذیب، پیغمبروں کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔